اس کے علاوہ میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ تیسرے خلیفہ جو ہیں انہوں نے آل محمد کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا تھا جس کی بنا پہ جو ہے وہ ان کو ہم نے وہ غلط ثابت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہ انہوں نے خلافت پہ غضب کیا تھا، خلافت ان کا حق نہیں بنتا تھا، پہلی بات یہ ہے۔ اور پھر نہ صرف انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہی سلوک رکھا نا جو فلانے، یعنی خمس ان کا، اہل بیت علیہ السلام کو خمس بند کر دیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے جتنے جو تملیکات تھے، باغات وغیرہ تھے جو ابو بکر عمر نے قبضہ کیا تھا، وہ انہوں نے واپس نہیں کیا اس نے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس نے سارے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا نا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا، الحکم ابن العاص اس کا چچا تھا، عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن العاص، اور الحکم ابن العاص، یہ دو عفان اور عاص یہ دونوں سکے بھائی تھے، اور یہ عاص جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا، مسخرہ کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب صحیح حدیث میں آپ کے کتب میں بہت ہیں، راستے میں جا رہے تھے تو اس نے پیچھے سے آ کر، وہ جیسے ہوتا ہے نا مزاحیہ لوگ، وہ نقل اتارتے ہوئے شکل بنایا، اس نے اپنا منہ جو ہے ٹیڑھا کیا تھا اس نے، تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طرف دیکھا، اچانک دیکھا کہ اس نے شکل کیا ہے، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لعنت کیا، اور اسی وقت اس کا چہرہ اسی طرح بن گیا، پھر اس کا چہرہ کبھی صحیح نہیں ہوا۔ پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے بدر کر دیا، تبعید کر دیا طائف کی طرف، کہ اب تو تیرے لیے نہیں آ سکتا یہاں پر۔ اور یہ سکا چچا تھا اب عثمان کی۔ عثمان نے کیا کیا؟ پر عثمان نے ابو بکر کے زمانے میں بہت کوشش کی کہ اس کو واپس بلایا ہے، اور ابو بکر نے اجازت نہیں دی، کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدر کیا، یہاں سے دور کیا، تو میں اس کو کیسے واپس لا سکتا ہوں؟ پھر عمر کے زمانے میں بھی اس نے بھی نہیں کرنے دی، واپس نہیں لانے دیا۔ پھر اس نے جب اس کو خلافت ملی تو اس نے اس کو واپس لے کے آیا، اور اس کی بڑی تکریم کی، اس کے بیٹے کو اپنا وزیر بنایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو بھی لعنت کیا تھا، اس کے بیٹے کو بھی لعنت کیا تھا، الوزغ ابن الوزغ، کہا تھا کہ یہ چپکلی ہے، اس کا باپ بھی چپکلی ہے، اور دونوں بھلے لعن اللہ الحکم من ولد، یہ صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کہ فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے حکم پر اور اس کے بیٹوں پر، اس کی نسل پر، تو ان کی جو پوری نسل تھی ملعون تھی۔ تو اس کے علاوہ اس نے ایک شخص تھا ابن ابی سرح، وہ کاتب وحی تھا، کاتب وحی ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بکواس کرنا شروع کر دی، اشعار، جھوٹی اشعار بولتا، اور کہتا تھا کہ میں تو وحی لکھتا تھا، خود اپنی مرضی سے جو میرے دل میں آتا تھا لکھتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح ہے، چلو تم نے جو لکھ دیا صحیح ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس پہ تو وحی آتی نہیں ہے، وہ جھوٹے آدمی، نستجیر باللہ۔ اس طرح انہوں نے کفار میں مشہور کیا تھا۔ تو فتح مکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جو بھی اس شخص کو دیکھے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہو، تو اس کا سر قلم کر دو، کیونکہ یہ اتنا بڑا گستاخ تھا۔ تو یہ عثمان کا دوست تھا، عثمان کو اس کو اپنے پناہ میں لے لیا، عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ عثمان پہ واجب تھا کہ اس کو قتل کرتا، اس کو پکڑ کے لے کے آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کو آپ معاف کر دیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اپنا پھیر دیا، منہ دوسری طرف کیا، عثمان پھر کہا کہ اس کو معاف کر دیں، پھر منہ دوسری طرف پھیر دیا، پھر عثمان نے کہا منہ اس کو معاف کر دیں، تیسری دفعہ جب کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی اس کو قتل نہیں کر رہا، یہاں پہ صحابہ کو چاہیے تھا کہ اس کو قتل کرتے، اس کا سر بدن سے جدا کرتے، لیکن وہ کریم تھے، انہوں نے کہتے کہ چلو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ شخص جو اس کے شان میں آیات بھی نازل ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، یہ فاسق ہے۔ پھر عثمان نے یہ کیا کہ صحابہ، اتنے صحابہ تھے، سلمان ہیں وہاں پہ، ابو ذر ہیں، اتنے اچھے لوگ تھے، ان کو چھوڑ کر اس کو مصر کا گورنر بنایا، اس کو ابن سرح کو مصر کا گورنر بنایا، اور وہاں کے لوگوں نے بہت شکایت کی کہ یہ یہاں پہ خیانت کر رہا ہے، جھوٹی بہت کام کر رہا ہے۔ تو عثمان نے ان لوگوں کی بات نہیں سنی، اور پھر جو لوگ شکایت کرنے آئے تھے عثمان کے پاس، عثمان نے ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح مختلف عالم، اور اس طرح جتنے غنائم آتے تھے وہ سب اپنے خاندان کو دے دیتا تھا عثمان، بنی امیہ کو، اور جتنے وہاں پہ چراگاہیں تھیں عرب میں، وہاں پہ وہ اپنے خاندان کے اونٹوں کو اجازت تھی، دوسروں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ اپنے مویشیوں کو وہاں پہ چرائیں۔ تو اس طرح بہت اس کا ظلم جب بڑھ گیا تو خود صحابہ نے اس کے خلاف بلوا کیا، اس کو قتل کیا انہوں نے۔ عثمان کی تو بات بہت مشہور ہے۔ جی سر، اوکے۔
تو جو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا جو گھر کا محاصرہ کیا تھا اور دروازے جلایا گیا تھا، وہ دوسرے خلیفہ نے کیا تھا یہ؟ ابو بکر اور عمر، ابو بکر حکم دیتا تھا، عمر اور اس کے ساتھی یہ کام کرتے تھے. جی ہاں. اچھا، اور آپ نے مجھے میں نے کلپ میں دیکھا تھا، ایک روایت دکھائی تھی سنی کتب میں سے، جس میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے جو امام 12 امام کے بارے میں، 12 خلفاء کے بارے میں، تو وہ کس کتاب سے حوالہ دیا تھا آپ نے؟ 12 خلفاء کی حدیث بہت ساری کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، بہت ساری کتابوں میں. میرے بعد 12 خلفاء تو ہوں وہ ان کے جی نام جو ہے نا وہ بہت ساری کتابوں میں ہے. مثلا کتاب کفایت الطالب میں ہے، کتاب فرائض السمتین میں ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. لیکن اچھا، ہمارے ان جو میں 12 امام ہے، بخاری مسلم میں اس کے 12 امام ہیں، لیکن 12 اماموں کے نام نہیں ہیں. لیکن فرائض نام جو ہے وہ السمتین میں سنی 12 کسی اماموں کتب کے میں ہے، نام ہیں. جی جو کسی سنی کتب میں ہے 12 اماموں کے نام؟ عرض کر رہا ہوں فرائض السمتین اس میں 12 اماموں کے نام ہیں. جی ہاں. جزاک اللہ. تو بس یہ میرے چھوٹے سے کوشچن سے، باقی الحمدللہ یہ بھی جسٹ میرے مطلب کوشچن تھے ذہن میں، تو میں نے پوچھ لیا آپ سے. اور ایک ان تھینک کا یو سر. کوشچن تھا میرے جو دوست تھے. بس اب مجھے آپ بسم اللہ کیجیے اور میں بسم اللہ کلمہ الرحمن پڑھائیے آپ. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق ارسلہ بالہدى بالہدى ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ لیظہرہ علی الدین کلہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو ولو کرہ ولو کرہ ولو کرہ ولو کرہ کرہ مشرکون کرہ مشرکون. واشہد ان واشہد ان علی بن ابی طالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وحجۃ اللہ وحجۃ اللہ وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ رسول اللہ بلا فصل. بلا فصل. واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلی بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علی وعلي بن محمد وعلی بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علی والحجة والحجة الإمام الإمام المنتظر المنتظر ابن الحسن ابن الحسن المهدي المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله تعالى تبرأت إلى الله. إلى الله. میں آج سے 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں. میں آج سے 12 اماموں کا غلام ابن غلام. ان کی اتباع ان کی نصرت میرا دین ہے. ان کی اتباع ان کی نصرت میرا دین ہے. بے شک.
اور ان کی پیروی اور ان سے محبت ان سے مودت میرا دین و ایمان ہے. ان کی پیروی ان سے محبت میرا دین و ایمان ہے. اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. غاصبین امامت پہ جھوٹے خلفاء پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. غاصبین امامت پہ جھوٹے خلفاء پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. احسنت بارک اللہ بک. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. خداوند نے مطالعہ آپ کو جزائے خیر دے آمین. بھائی. آپ بس اللہ مجھے تعالیٰ ایک عزت. سیکنڈ بات سنیے جی گا. سر. جی جی وہ جو آپ نے مجھے وہ 12 اماموں کے جو نام ہے نا وہ سنی کتب میں سے، وہ ان کا جو حوالہ جو ہے وہ دکھا دیجیے میں، تاکہ میں وہ جو ہے سنی کتب میں سے. انشاءاللہ دکھا دیں گے. وہ کتاب فرائض السنتین میں وہ دکھا دیں گے آپ کو. اوکے تھینک یو میرے بھائی. جزاک اللہ. خوش. اس میں بہت سارے روایات ہیں. فرائض السنتین میں 12 اماموں کے نام بہت سارے، وہاں پہ بہت سارے روایات نقل کی ہیں. اور وہ امام الحرمین جوینی صاحب کی کتاب ہے، جو بہت بڑے شافعی اور اشعری متکلم ہیں.